ڈاکٹر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب بچوں سے کام کروانا کیا اس کی اسلام میں گنجائش ہے؟ چائلڈ لیبر کا کنسیپٹ اسلام میں موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کے کوئی اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، ان کے حقوق اور کیا اس کے والے سے تعلیمات دی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ڈاکٹر اسامہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ یہ جو ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، یہ ٹوٹلی ہیومن رائٹ سے متعلق ہے۔ جی، آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بہت ساری آرگنائزیشنز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، مگر آپ ان کے جو میتھڈ ہے، جو ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے سوسائٹی کے ساتھ، اس کو دیکھیں اور اسلامی تعلیمات کا موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے اور فل یعنی کمپلیٹ رائٹس جو ہیں انہیں میک شور کیا ہے باقاعدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو آپ نے کوٹ کیا اپنے انٹرو میں بلا شبہ، اور آپ تعلیمات اسلام اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب سے بچے کی گروتھ شروع ہوئی ماں کے پیٹ میں، تب سے اس کے رائٹس جو ہے وہ پروٹیکٹ کیے ہیں اسلام میں، کہ جب تک اس کی ولادت نہیں ہو جاتی۔ پھر اس کی ولادت کے بعد کے رائٹس میں آپ نے خود ذکر کیا کہ 7 سال تک پولائٹلی، اور پھر وہ دعا قرآن کی جس میں اللہ پاک نے سکھایا اور بتایا کہ قُل رَبِّ ارْحَمْہُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، یعنی یہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ رحم والا وقت ہے، یعنی جو بچپنا ہے وہ قابل رحم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں، یعنی پھول آپ ہاتھ میں یوں پکڑتے ہیں تو اسے اگر آپ اپنی 2 فنگرز کے درمیان یوں کریں تو مسل جاتا ہے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نازک اور معصومیت اور شفقت اور محبت کے حقدار ہیں، یہ حضور کے فرامین اور قرآن کے احکام بتا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بہر صورت ہمیں معاشرے میں پولائٹلی، ہمبلی، پیسفلی ٹریٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ نے وجوہات جو ہے وہ بلا شبہ ذکر کر دی۔ ہمارے ہاں ایک مفلسی، غربت جو ہے وجہ بنتی ہے، یتیمی یعنی باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا وجہ بنتی ہے، ہمارے معاشرے میں جہالت بھی اس کا وجہ بنتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر جب ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ معاشرے میں بے رحم معاشرے میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بچوں کے رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر ساروں پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرتی طور پر ہم ایسے لوگ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جن کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن ہم اپنے ذمہ لیں اور ان کو ایک معاشرے کا قابل اور معاشرے کا فروٹفل سٹیزن بنانے تک کی ذمہ داری ہم اٹھائیں۔ اللہ شاہد ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو تعلیم دلوا دیں، آپ کسی کو معاشرے میں قابل فخر جو ہے وہ فرد بنا کر معاشرے میں فروٹفل شہری کے طور پر آپ اسے ڈیلیور کر دیں، اس سے بہترین صدقہ ہی کوئی نہیں۔